مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ یا نبی 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 یا نبی
یا نبی یا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی یا 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 نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی عمدہ الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں آخر تک شریک رہوں گا کوئی ایسا کام ایسا انداز اختیار نہیں کروں گا جس سے میں علم دین حاصل کرنے سے رہ جاؤں کوئی آیا تو اس کے لیے جگہ تنگ نہیں کروں گا بلکہ کشادہ کروں گا کسی کا دھکا لگ گیا تو اس کو گھوروں گا نہیں دل آزاریوں سے ایذا رسانیوں سے بچوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1436 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع گئے مدنی مذاکرہ ہے براہ راست ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ بھی ہے ہمارے ساتھ ضلع بدین کے عاشقان رسول بھی شریک ہیں اور پنجاب شہر بدین لکھا ہے بدین باب الاسلام کے عاشقان رسول بھی شریک ہیں اور پنجاب
نندی پور ضلع ضیا کوٹ کے سائیں بھائی بھی او بی وین کے ذریعے کثیر تعداد میں جمع ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں اس وقت عیسائی بھائی جمع ہو کر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ باپا ابھی ایک سوال ہم چلا رہے ہیں، اس کے بعد مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام سے آئے ہوئے سوال کی بھی ترکیب انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ میں کوئی سوال نہ کر لوں؟ لبیک۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، کون بتائے گا کون کون سی شرط ہے؟ پہلے کان میں پوچھ لینا، اس کے بعد ہی اس کو اسکرین پہ آنے دینا۔ یہ تو جو مستقل مدنی مذاکرے کے حاضرین شاید وہ بتائیں گے جن کا مطالعہ وسیع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی 3 شرائط یہ ہیں کہ گناہ کا اقرار کرنا، نمبر 2 شرمندہ ہونا، اور نمبر 3 پکا عزم ترک کرنا، آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا پکا۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ، مطالعہ وسیع معلوم ہوتا ہے۔ انہیں قافلے میں بھی سفر کرنا چاہیے تاکہ یہ جب قافلوں میں سفر کریں گے تو آج جو جواب نہیں دیتے ان کو مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا چاہیے تاکہ سیکھ جائیں۔ پاپا چاند رات کو 3 دن کا انشاءاللہ مدنی قافلہ کروں گا۔ ننڈوں نے چاند رات کا 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس 10 سے 12 سال کی بچیاں بھی آتی ہیں بال بنوانے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہماری دکان میں 20 سے 25 سال 18 سال کی لڑکی بھی آتی جن میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے سر میں دانے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گھر پہ بال نہیں بنا سکتی، تکلیف میں یہاں آتی ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ جب 18 سال کی بچی ہو جائے تو وہ جوان ہے، تو ہمارے لیے مناسب نہیں ان کو ہاتھ لگانا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری دکان میں وہ بال بنانے آئیں تو یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان کے بالوں کو چھو سکیں؟ چھونا دور کی بات، دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے ان کے بالوں کو، اور یہ جو بال دکھاتی ہیں وہ بھی اچھا کام نہیں کرتی، ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ اب تو لیڈیز ہیئر ڈریسر بھی تو میسر ہیں، تو ان کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، اور 10-12 سال کی بچیاں تو یہ بھی خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ 9 سال کی عمر جب بچی کی ہو جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بچی کی عمر 9 سال ہو جائے تو یہ پوری عورت بن جاتی ہے، اور اس کے لیے مستحب ہے کہ پردہ کرے۔ 9 اور 15 کے درمیان کبھی بھی وہ بالغہ بن جائے گی، تو اب اگر بالغہ بن گئی تو پردہ فرض ہو گیا، ورنہ 15 سال ہجری سن کے حساب سے، یہ 9 سال بھی ہجری سن کے حساب سے، تو جب ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی عمر ہو گئی تو پردہ فرض ہو گیا اس پر، نماز روزے وغیرہ جو بھی شرعی احکام ہے یہ فرض ہو گئے۔ تو اس لیے جو بچی، جیسے چھوٹی سی بچی ہوتی ہے 2-4 سال کی، تو ان کے بھلے بال بنائیں آپ، جبکہ اور کوئی ماننے ہو یہ شرعی نہ ہو۔ اب ان کے بھی بال بناتے ہوئے اگر گندی لذت آتی ہے تو پھر ان کے بھی نہیں بنا سکتے، یہ گناہ گار ہوں گے۔ اور 10-12 سال والیوں کو تو دیکھیں بھی نہیں آپ، یہ 10-12 سال بھی ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، کنفرم نہیں پتا ہوتا، یہ ہے بہت خطرناک۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سوال دکھایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز جو ہمارے اسلامی بھائی نے صحیح جواب دیا ہے، کچھ دیر میں ان کو تحفے بھی پیش کیے جائیں گے۔ باپا جان، یہ مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریف کی قدمین کی طرف دروازے کے باہر ایک تالا لگا ہوا ہے، اس تالے پر ایک مصرع لکھا ہوا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس مصرعے کا معنی کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، اور اس نعت خواں شاعر کے حیات طیبہ کے متعلق کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے۔ قصیدہ بردہ شریف شعر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ شریف شعر حضرت سیدنا امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ۔ سیدنا امام بوسیری علیہ رحمت اللہ القوی یہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اور انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف ان کا بہت مشہور ہوا ہے، غالباً دوسرے بھی ان کے کلام ہیں، ہے نا، تو لیکن یہ ان کو قصیدہ بردہ شریف کو شہرت ملی ہے۔ بردہ یعنی چادر، ان کے بارے میں یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ان کو فالج ہو گیا تھا، فالج کی حالت میں انہوں نے قصیدہ لکھا، یا قصیدے کے کچھ اشعار لکھے ہوں گے۔ رات انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہے، اور کافی یعنی کہ کئی عاشقان رسول وہاں حاضر ہیں آقا کے قدموں میں، وہاں اپنے آپ کو بھی پایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ اس رات کا واقعہ کہ جب انہوں نے قصیدہ مکمل کیا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرف الدین وہ قصیدہ جو تم نے مکمل کر لیا ہے وہ مجھے سناؤ۔ اس طرح کا مطلب مفہوم ہے سرکار کے فرمان کا۔ تو آپ نے وہ قصیدہ جو تھا وہ خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفا ان کے بدن پر پھیرا، تو فالج زدہ جو بدن تھا وہ درست ہو گیا، اور اپنی جو چادر مبارک تھی یمن شریف کی، برد یمانی، وہ عنایت فرمائی۔ جب صبح آپ جب اٹھے تو آپ کا فالج جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، صحت مند تھے آپ۔ باہر نکلے تو کسی نے جا رہے تھے تو آواز دی، شرف الدین۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو کوئی صاحب تھے، وہ کہنے لگے وہ رات کو جو تم نے قصیدہ مکمل کیا ہے اس کی ایک کاپی چاہیے۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ ابھی رات کو مکمل کیا تو نکلا ہوں، میں نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا، تم کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ کیوں چھپاتے ہو؟ رات کو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تم قصیدہ سنا رہے تھے، میں بھی وہیں حاضر تھا۔ تو یہ مطلب یہ قصیدہ جو تھا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ یمن شریف والی برد یمانی عنایت فرمانے کی نسبت سے قصیدۃ البردہ، یوں یہ قصیدہ بردہ جو تھا یہ مشہور ہوا۔ تو یہ بہت مقبول قصیدہ ہے۔ تو یہ جو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر جو یہ تالا مبارک دکھایا گیا جالی مبارک کے ساتھ، یہ کم از کم ترکوں کے دور کا ہوگا، عاشقان رسول کے دور کا، کہ وہ ابھی تک الحمدللہ وہ نشانی باقی ہے۔ بڑے عاشق رسول تھے ترک، بہت بڑے عاشق رسول تھے، ان کی کئی نشانیاں اب بھی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود ہیں الحمدللہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ الحبیب الذی، یہ وہ حبیب ہیں کہ ترجا شفاعتہ، جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ احوال یعنی مشکلات میں سے بڑی بڑی مشکل کے موقع پر انہی کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی جب مصیبتیں بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہوں، پریشانی آئی ہوں، تو اس وقت ان حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے۔ جیسے قیامت کی مصیبتیں پریشانی ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں امید رہتی ہے۔ جزاک اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یہ اسلام بھائی جنہوں نے جواب درست دیا، ان کو امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا ہوا پیالہ، اس کو امیر علیہ سنت نے استعمال بھی فرمایا، مدینے کی تسبیح اور دستخط شدہ جو ہے وہ نوٹ۔ اور شوافے جمع ہوئے کہ نہیں؟ سر یہ بیچارے چونکہ اردو ان میں سمجھنے والے اکا دکا ہی ہیں، باقی وہ تمل سمجھتے ہیں، ان کو تو سو ہی جاتے ہوں، کیا کریں؟ کہ نیندی چڑھتے ہوئے پلے کچھ نہیں پڑتا ہوگا۔ اب یہ کہ ترجمہ کرنے والا ان میں موجود تو ہے ویسے۔ ان بزرگ کا نام بتائیں جنہوں نے اس مکان میں 7000 بار قرآن کریم ختم کیا، کہ جہاں انہوں نے پردہ ظاہری بھی فرمایا، وصال بھی وہی ہوا تھا۔ ان بزرگ کا نام دیکھو، یہ نام میں سوچ سمجھ کے والا نام پوچھا ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کا جواب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سے بولیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں میں نے نام پوچھا تھا۔ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی امین یہ یوں ہی چلے گئے؟ مدنی حلیہ کی اور امام شریف کی نیت کرتا ہوں۔ مثلا مدنی حلیہ میں کیا ہوگا؟ آپ جو ایسا پہنے ہوئے اس طرح کا امامہ، کرتا، کلی والا کرتا اور پاجامہ۔ الحمدللہ میں رسول مدینہ کا طالب علم بھی رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ان کے سر پہ زلفیں بھی ہیں کہ نہیں، جن کی آپ نے بات کی ابھی؟ زلفیں نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جانی آپ سے ایک سوال عرض ہے، تھوڑی سی ذہن میں کلیئر نہیں ہو رہی بات، وہ یہ کہ اکثر ایک درود شریف کی پڑھا جاتا ہے
मतलब हदीस शरीफ का मफहूम कुछ यूँ है कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद शरीफ ना पढ़ा। तो अक्सर ये जब सुनाते हैं मुबल्लिगीन तो कुछ उनमें से हजरात हैं इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, जबकि मेरे जहन में ये खलजान है कि इस्तग़फ़ार के बजाय आमीन कहनी चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बदुआ के अल्फाज पे आमीन फरमाई थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ऐसे मौके पर अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, हमें आमीन कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो हक है, हक। लेकिन हमें ये नहीं फरमाया कि मेरी ग़ुलाम भी आमीन कहा करें। तो हमें तो इस्तिग़फ़ार ही करना चाहिए कि कहीं हमारे हक़ में ये दुआ ना हो जाए। वो जो एक हदीस है उसमें महरूम के अल्फाज हैं, वो महरूम हुआ कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई, माँ बाप में से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल की। दूसरा ये कि जैसे ये बुज़ुर्ग फरमा रहे थे, तो इसमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक पढ़कर ये अल्फाज बयान फरमाया अपने, तो उस वक्त सहाबा से मनकूल नहीं है कि उन्होंने आमीन कहा हो, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया था कि मैंने आमीन कहा। तो जैसे ये फरमा रहे हैं कि आमीन कहना चाहिए, तो अगर ज़रूरी होता तो फिर सहाबा भी उस वक्त आमीन कहते। सहाबा किराम भी आमीन कहते, सहाबा किराम का आमीन कहना भी मनकूल नहीं है। तो हमें आमीन नहीं कहनी, अल्लाह से पनाह मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करना है कि ये दुआ हमारे हक़ में ना हो, हम इससे बचे रहें। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो करें वो उम्मती को करना हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। कई खुसूसियात भी हैं, ख़साइस भी हैं, मखसूस है जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही के साथ ख़ास है कई अमाले से। हमारे ये इस्लाम भाई जिन्होंने अभी सवाल का जवाब जो है वो दुरुस्त दिया, तो अमीर अहले सुन्नत की तरफ से मिला हुआ कुरान पाक जिस पे अमीर अहले सुन्नत के दस्तखत भी हैं, सिग्नेचर, ये भी इनको तोहफे में पेश किया जा रहा है। साथ में मदीने शरीफ की तस्बीह, इसको ऊपर नहीं रखी, नीचे, और दस्तखत शुदा करेंसी नोट। पापा हमारे तैमिल इस्लाम भाई भी जमा हो गए। सुभान अल्लाह। चलो भाई बताओ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजहब में शवाफे के नज़दीक कुरान में कितने सजदे हैं? ये हमारे इस्लाम भाई अमीर अहले सुन्नत का जो सवाल है इसका तमिल में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमारे दीगर भी समझ जाए। ये मौलाना रिफाई और ये जो पावरफुल है ना वो ना जवाब दें, इनको बोला कि जो आपकी आवाम है ना जरा इनको जवाब देना। मुझे पता आप तो दे ही देंगे, आवाम दे जवाब जो दूसरे आए आपके साथ। इन्हें समझ रहे ना मेरी बात? आप तो अभी दे देंगे, ये खत्म हो जाएगा मामला। ये भी तर्जुमा करेंगे आपके सवाल। आप तर्जमा करें, सवाल का तर्जमा करेंगे। அமீர் அல் சுன்னத் தாமத் பரகாத்துமுல் ஆலியா அன்னவர்களுடைய ஒரு கேள்வி, இமாம்னா ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்களுடைய அறிவிப்படி திருக்குர்ஆனில் எத்தனை சஜிதாக்கள் உள்ளன? ये मुदर्रिस भी जवाब ना दें। जवाब किस किस को आता है वो हाथ उठाए। யார் யாருக்கு அதற்கு பதில் தெரியுமோ அவர்கள் கையை உயர்த்துங்கள். யார் யாருக்கு அதற்கு பதில் தெரியும் என்பதை சொல்லுங்கள், கையை उयर्तुंगल। लेकिन बापा ये फरमा रहे हैं कि जो हमारे मुदर्रिस हैं वो जवाब नहीं दें। முதரிஸ்மார்கள் உஸ்தாதுமார்கள் பதில் சொல்லக்கூடாது என மற்றவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்படுகிறது. புதிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது. பனிரெண்டு இடத்தில் வருகின்றது। बारह जवाब मिला, 12। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। भाई साहब ये दोहराएं।
रिफाई साहब ये जुमला दोहरा दें. அவரை பிடிக்கிறது அவருக்கு தண்டனையோட கொடுக்க சொல்லுவாங்க பாப். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. 16 இடத்தில் குறிக்கப்படுகிறது. चौदह जगहों में. इनको भी गिरफ्तार कर लो. इमाम हनफियों का इन्होंने फिगर दिया है. हमारे बाद हनफी इस्लाम भाई जवाब देने के लिए तैयार है बाबा. हमारे तमिल इस्लाम भाई. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. 15 இடத்துல வருது பாப்பா. 15 जगहों में बाप. अब आप बताइए ये 15 वाला दुरुस्त है या नहीं है? जवाब दुरुस्त है. जवाब दुरुस्त है. 15. इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक பதில் சரி. இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா அலைஹி அவர்களுடைய அறிவிப்படி திருக்குர்ஆனில் 15 சஜிதாக்கள் உள்ளன. ஒன்று அதில் சஜிதா शुक्र என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது. 16. ये हमारे यहाँ लिखा होता है कुरान करीम में कि इंद शाफी फुला एक आयत आती है उसमें सजदा. वैसे 14 है तो यूं 15 सूरह हज के आखिर में आता. तो ये इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक 14 सजदे हैं. इमाम शाफी के नज़दीक 15 हैं. बाबा तिलावत की फजीलत जो मीठे मीठे इस्लाम भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन, तिलावत की फजीलत जो मदनी अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है, इस रिसाले का तमिल में तर्जमा भी कर लिया गया और इस रिसाले में बाकायदा इसको वजाहत भी की गई कि ये 15 सजदे हैं इमाम शाफी के नज़दीक. इनको तोहफा पेश करोगे? जी इंशाअल्लाह. आप रुकें. कुरान शरीफ, मदीने की तस्बीह और दस्तखत किए हुआ साइन किया हुआ नोट. माशाअल्लाह. जी आगे बढ़ें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद. जी बाबा ये आप इस सीजन में लाते हैं इसको. यूके और एक तरफ कबाब समोसे के नुकसान दोनों एक साथ. कबाब समोसे के नुकसानात. तो ये भी नहीं कहते पापा कि इसकी ज़ियारत नहीं हुई ये है. के नुकसानात नहीं लिखना चाहिए. सिर्फ कबाब समोसे लिखें तो शायद जल्दी हाथ पकड़े. ये सिर्फ 12 सफ़हात का रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया. ये आ गया है. जी बाबा मकतबतुल मदीना पे दस्तिया. ये तो मस्जिदों में बांटने वाला रिसाला है. इसके आखिर में इमाम गजाली शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह की इहयाउल उलूम मआ इत्तिहाफ जो इनकी वो शरह है उसके हवाले से लिखा है अतिब्बा यानी तबीब कहते हैं ये चीज़ें बदन को कमज़ोर कर सकती हैं. फिक्र व गम ज़्यादा करना, नहार मुंह ज़्यादा पानी पीना. नहार मुंह से मुराद यानी कि खाली पेट ज़्यादा पानी पीना. कभी कभार थोड़ा सा पानी पी लेना नुकसानदेह नहीं. ये ब्रैकेट में लिखा है. और तुर्श यानी खट्टी चीजें कसरत से खाना. ₹8 हदिया पर ये रिसाला मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है. और ये हमारे कोलंबो से आए हुए इस्लाम भाई, इनको अमीर अहले सुन्नत की तरफ से मिला हुआ कुरान पाक जिस पर दस्तखत भी हैं.
یہ قرآن پاک ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ساتھ میں مدینہ شریف کی تسبیح جو امیر علیہ سنت نے استعمال بھی کیے، اور دستخط شدہ نوٹ. باپا یہ سری لنکا چنا باپا. یہ میمن ہیں تو یہ حنفی ہوں گے میرا خیال ہے، اور ان کو پتہ ہے شافعیوں میں 15. باپا سری لنکا میں چیانتا ہے باپا، صافی جو سکم آیا ہوں. مجھے دعوت دے رہے ہیں سری لنکا آؤ. ماشاء اللہ. پاپا یہ بھی اگر آپ کے ساتھ چلنا چاہیں سری لنکا، کون کون پاپا کے ساتھ سری لنکا جائے گا؟ پاپا یہ سب تیار ہے، 12 ماہ کا قافلہ اگر پہلے چلا جائے اور پھر آپ کی ترکیب بھی بنے، صحیح تیاریاں کریں. அமீர் அல் சுன்னத் தாமத் பர்காத்துல் ஆலியா அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொழும்புக்கு வருக 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 என்று சொல்லி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அதே போன்று ஏனைய இஸ்லாமிய சகோதரர்களையும் பெரியோரு காப்பிலா வந்து இங்கே கொழும்பில் அதிகமான தாவத் இஸ்லாமியுடைய மதனி வேலைகள் நடக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய ஆதரவை எதிர்பார்க்கின்றோம். باپا ان کے سری لنکا برکیرین جو اسلام بھائی موجود ہے انہوں کے بھی سری لنکا دعوت دی رہی ہیں رفاع حضرت. ماشاء ماشاء. ابھی تراوی تو نہیں پڑھ سکتا کام کی وجہ سے، تو میں کام سے چھٹی کرتا ہوں تقریباً 1-1:30 بجے. کیا اس وقت میں گھر جا کر تراوی پڑھ سکتا ہوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص روزے کسی وجہ کی بنا پر روزے نہیں رکھ رہا، کیا وہ کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے روزے رکھوا سکتا؟ نہیں، اس میں روزے میں کسی کو نائب نہیں بنا سکتا. اور دوسرا یہ کہ وہ تراویح گھر جا کر 1-1:30 بجے پڑھ سکتا ہے نہیں. تو عشاء کی جو فرض رکعتیں ہیں، اگر وہاں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو عشاء کے 4 فرض یہ تو باجماعت پڑھنا واجب رہیں گے. پھر وہ تراویح بعد میں اگر کوئی گھر پہ پڑھتا ہے، رات کو اس کو وقت نہیں ہے، تو اس میں حرج نہیں، گھر میں پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا اس وقت میں مدنی صحرا میں حاضر ہوں، یہاں سحری کا وقت ہے، اسلام میں سحری کر رہے ہیں. تو یہ روٹی ہے، یہ 1 روٹی، آدھی روٹی، پونی روٹی، اس کا کیا حساب ہوگا؟ کس طرح مانا جائے گا؟ یہ ذرا اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. کیا اس کے علاوہ روٹیاں نہیں ملتی وہاں؟ ہو سکتا ہے نہ ملتی ہو. اس میں یہ ہے کہ آدھی روٹی، جیسے کہ اپنے یہاں کی آدھی روٹی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر نہ دیکھا ہو تو یہ آپ ہی کچھ طے کر لیں گے. اپنی جو آدھی روٹی ہوتی ہے باب المدینہ کی، تو اس کا وزن اور اس کا وزن کیا ہے، پھر اس کے مطابق اس کا 1/4 یا 8واں حصہ یا 12واں حصہ جو بھی بنتا ہو وہ آدھی کے برابر وہ نافذ کر دیں. پاپا اتنی بڑی روٹیاں بھی سنا ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی بڑی روٹیاں بھی 3-3 4-4 کھاتے ہیں وہ. یوں ہے جی پاپا، اتنا کماتے بھی ہوں گے نا. یہ روٹی پھر جیسی بڑی روٹی ہے تو بڑی رقم بھی لگتی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے یہ ہے کہ پیارے باپا جان، زلفے رکھنا سنت ہے، مگر حج میں حلق کروانے کا حکم کیوں ہے؟
اور میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر بارشیں ہو رہی ہیں، آج کل بارشوں کا موسم ہے، اگر بارش کا پانی منہ میں چلا جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلفیں رکھنا سنت ہے، اور احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کروانے کا حکم کیوں ہے؟ یعنی اس کی اگر مصلحت پوچھ رہے ہیں تو صحیح ہے، نہ یہ اس طرح کا سوال تھوڑا اعتراض کی طرف رخ جا رہا ہے، تو اس لیے وہ تو حلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کروایا، اور شریعت نے حکم دیا ہے حلق کروانے کا، جس کو پنجابی میں ٹنڈ بولتے ہیں، ٹنڈ کروانے کا، تو حکم شریعت آمنا و صدقنا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ٹنڈ کروانے والے کے لیے 3 بار رحمت کی دعا فرمائی۔ قصر کی بھی اجازت ہے، یعنی سر کے چوتھائی بال، 1/4 چوتھائی بال، کم از کم چوتھائی بال، ہر بال ایک ایک پوروا کے برابر کاٹ جائے، کینچی سے بھلے کاٹ لے، یہ قصر کہلائے گا۔ تو قصر بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے رحمت کی ایک بار دو بار پورا سر صاف کروا دے، منڈوا دے، اس کے لیے رحمت کی 3 بار دعا ہوئی۔ اچھا، اب ہے ٹنڈ کسی کا، اب تو جتنی بار بھی وہ احرام سے باہر ہونے کی صورت بنے گی، جیسے لوگ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں تو ہر بار اس کو ٹنڈ کروانا ہوگا، اس پر اس طرح پھروانا ہوگا۔ قدرتی گنج ہے، اس پر بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ ہاں، جس کا سر پہ پھڑیاں بنی ہوئی ہیں، پھوڑے پھوڑے بن گئے، تو اس کو معاف ہے کہ وہ اس طرح نہ پھروائے۔ بارش کا پانی روزے کی حالت میں اگر بارش کا پانی منہ میں چلا گیا اور روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق سے نیچے چلا گیا، ہاں منہ میں رہا اور اس نے تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں پھر ایک صورت ہے کہ وہ سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت میں اگر بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، یا ویسے ہی کسی نے پانی ڈال دیا منہ میں اور حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بدین، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میری بیگم سے چھوٹی سی بات پہ ایک بحث ہو گئی تھی، تو اس نے قرآن پاک اٹھا کر قسم کھائی تھی کہ میں آپ سے خرچہ نہیں لوں گی، تو اس کے بعد خرچہ لینا دوبارہ شروع کر دیا، جو گھر میں روٹین بن گئی، تو اس سے کفارہ ادا کرنا واجب ہے؟ قرآن اٹھا کر قسم کھائی، یہ کہا جی، قرآن اٹھا کر قسم کھائی کہ آئندہ پیسے نہیں لوں گی تم سے، اور اب وہ لینے شروع کر دیا۔ ہاں، قرآن اٹھا کر قسم کھائی تو یہ قسم کو اور موقت کرتا ہے، فتح رضویہ میں لکھا ہے۔ قسم کے الفاظ جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے، جی ہاں، اور اگر قرآن کی قسم کھائی ہے تو وہ بھی قسم شرعی ہے۔ اور صرف کہا ہے کہ قسم کھاتی ہوں، تو یہ بھی اللہ کی قسم مانی جائے گی۔ اگر اب اس نے یہ توڑ دی یہ قسم تو اس کا کفارہ تو واجب ہوگا۔ قسم کے بارے میں مدنی پھول نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس کے 16ویں صفحے پر سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنی قسم نہیں۔ فتح رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے، جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں۔
اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے، بلا ضرورت خاصہ نہ چاہیے۔ سوال میں یہ کہا کہ قرآن اٹھا کر قسم کھائی تھی، تو اس لیے اگر وہ قسم واقعی اللہ کی کھائی تھی یا قرآن کی قسم کھائی تھی، یا یہ کہا تھا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ پیسے نہیں لوں گی، تو یہ قسم ہے، شرعی قسم ہے، اور اس پر توڑ دی تو اب کفارہ واجب ہوگا۔ اور اس کا کفارہ، یہ قسم کے بارے میں مدنی پھول صفحہ 34 پر ہے، قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے۔ یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تین باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ یاد رہے جہاں کفارہ ہے بھی تو وہ صرف آئندہ کے لیے قسم کھائی گئی، آئندہ کے لیے کھائی گئی قسم پر ہے، گزشتہ یا موجودہ کے متعلق کھائی بھی قسم پر کفارہ نہیں۔ مثلا کہا خدا کی قسم میں نے کل ایک بھی گلاس ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اگر پیا تھا اور یاد ہونے کے باوجود جھوٹی قسم کھائی تھی تو گناہگار ہوا، توبہ کرے، کفارہ نہیں۔ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ، 10 مساکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلانا ہوگا، اور جن مساکین کو صبح کے وقت کھلایا انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے، دوسرے 10 مساکین کو کھلانے سے کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کو ایک ہی دن دونوں وقت کھلا دے، یا ہر روز ایک کو 2 وقت، یا ایک ہی کو 10 دن تک دونوں وقت کھلائے۔ اور مساکین جن کو کھلایا ان میں کوئی بچہ نہ ہو، اور کھلانے میں اباحت یعنی کھانے کی اجازت دے دینا، اور تملیک یعنی مالک بنا دینا کہ چاہے کھائے چاہے لے جائے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلانے کے عوض یعنی بجائے ہر مسکین کو نصف یعنی آدھا صاع گیہوں یا 1 صاع جو، 1 صاع 4 کلو میں سے 160 گرام کم، اور نصف یعنی آدھا صاع 2 کلو میں سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے، یا ان کی قیمت کا مالک کر دے، یا 10 روز تک ایک ہی مسکین کو ہر روز بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے، یا بعض کو کھلائے اور بعض کو دے دے۔ غرض یہ کہ اس کی یعنی کفارہ ادا کرنے کی تمام صورتیں وہیں سے، یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 205 تا 217 پر دیے ہوئے زہار کے کفارے کے بیان سے معلوم کریں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں یعنی زہار کے کفارے میں 60 مسکین تھے، جبکہ یہاں یعنی قسم کے کفارے میں 10 ہیں۔ تو 10 مساکین کو ایک قسم کے کفارے کے بدلے ایک صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، یا اس کی رقم۔ اور ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ 2 کلو گیہوں میں سے 80 گرام کم، تو 80 گرام کم 2 کلو گیہوں دے دے، یا اس کی رقم دے دے، تو یہ ایک صدقہ فطر ہوا۔ 10 دینے، لیکن اس تفسیر وہی ہے کہ 10 مساکین کو دے، یا ایک ہی مسکین کو روزانہ ایک صدقہ فطر دے، تب جا کر ایک قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक कॉल हमें आई थी बाबा किसी की जो मदनी चैनल देखकर जो इनकी सोच तब्दील हुई है, उन्होंने अपना उस सोच का इजहार किया है। आइए वो रिकॉर्डेड कॉल सुनते हैं। मोहम्मद तौफीर अहमद अत्तार, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। तो मैंने ना तौबा करनी है क्योंकि मुझसे ना बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। तो मैं ना दावत इस्लामी को जानता नहीं था, तो पहले मैं दावत इस्लामी के बहुत खिलाफ था क्योंकि माहौल कुछ इस तरह का मुझे मिला। जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने दावत इस्लामी के खिलाफ मुझे ऐसी बातें बताई तो मुझे पता नहीं चला। तो मैंने तौबा करनी है और आइंदा इंशाल्लाह मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर मैंने मदनी चैनल देखा और मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही सुकून मिला। तो मैं तौबा करता हूँ और मुझसे जो गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए। और मदनी चैनल देखते रहिए, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में हाज़िरी दीजिए, मदनी काफिलों के मुसाफिर बनिए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। वैसे दावत इस्लामी के आप जब करीब आएंगे ना, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी गलत फहमियाँ आपकी दूर हो सकती हैं। बाज़ औक़ात दूर रहने से ये भी होता है कि यार दावत इस्लामी ये नहीं करती, दावत इस्लामी ये नहीं करती, दावत इस्लामी ये नहीं करती। ये मुझे मिले हैं ऐसे, मगर जब वो दावत इस्लामी के माहौल के करीब आए, बल्कि निज़ाम में आए ना, तो इन्हें पता चला कि दावत इस्लामी क्या क्या कर रही है। हमें यहाँ तक कहा गया कि जो चीज़ हम सोच नहीं रहे थे ना, वो भी कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाए ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अंदर आने से आपको पता चलेगा कि दावत इस्लामी आपकी तहरीक क्या क्या मदनी काम कर रही है, और काम के करने में भी किस कदर मुश्किलात और किस कदर मतलब कि वो परेशानियां होती हैं और किस अंदाज से काम किए जाते हैं। तो आप दूर रहेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसी तरह मदनी कामों के हवाले से, तो इसके हवाले से, तो फलां के हवाले से। लेकिन जब आप करीब आते हैं तो उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी, आपके दिल में दावत इस्लामी की मोहब्बत बढ़ेगी, इसके काम करने के आपको अंदाज प्यारे भी लगेंगे। अच्छा, इस दौरान आपके अगर कोई मशवरे होते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। दावत दूंगा तमाम आशिकान रसूल से कि दावत इस्लामी को दूर से ना देखें, करीब आएँ। ए गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, ए गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, ए गुनाहों के मरीजों चाहते हो गर शिफा, आन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा, आन करते ही रहो तुम मदनी चैनल को सदा। मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो। इसमें इसिया से हिफाजत का बहुत सामान है, इसमें इसिया से हिफाजत का बहुत सामान है। इंशाअल्लाह खुल्द में भी दाखिला आसान है, इंशाअल्लाह खुल्द में भी दाखिला आसान, इंशाअल्लाह खुल्द में भी दाखिला आसान है। मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो, मदनी चैनल देखो, फैज़ान मदनी चैनल इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है,
مدنی مذاکرات.